مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دن تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں گزر رہے ہیں. ہر جگہ آپ کو انہی کے تذکرے مل رہے ہیں، محافل ہو رہی ہیں، اور ہر مومن اپنی محبتیں اس بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. کیوں کہ بارگاہ بھی بہت بڑی ہے، وجود بھی بہت بڑا ہے. اس لیے ہم سب پر لازم آتا ہے. حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ کا ایک قول نقل کیا ہے. آپ علماء نے وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کی محبت تمام امت پر واجب ہے. ان سے محبت کرنا واجب ہے ہر شخص کے لیے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ہیں. ہر وقت آپ کے ساتھ رہے ہیں، آپ کے قرب میں لمحے گزارے ہیں، آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ انہوں نے دیکھا ہے. اس لیے امت پر یہ لازم آتا ہے کہ آپ کے اصحاب کا ذکر محبت سے، خلوص سے اور عقیدت کے ساتھ کیا جائے. پچھلے جمعے میں بھی کچھ باتیں آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات کے حوالے سے عرض کی تھیں. کوشش کریں گے کہ آج بھی کچھ چند ایک باتیں ان کی سیرت کے حوالے سے ہم سامنے رکھیں، تاکہ اس وجود سے کچھ سیکھا بھی جا سکے. وہ شفیق وجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما دیا کہ میری امت پر سب سے مہربان وجود ابو بکر صدیق کا ہے. شفیق وجود ہے، مہربان وجود ہے. کبھی غصے میں، کبھی تاؤ میں نہیں آئے. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جہاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی، جہاں شریعت کے حوالے سے کوئی گستاخی کا کوئی خیال بھی کرتا، تو پھر ان سے زیادہ جلال والا کوئی اور نہیں ہوتا. پھر یوں میدان میں ڈٹ جاتے تھے کہ پھر کفر کو للکار دیتے تھے اور اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اور یہی ایمان کی بنیاد ہے کہ مومن کی محبت اللہ کے لیے ہے اور اس کی کسی سے نفرت بھی اللہ ہی کے لیے ہے. وہ پیار کسی سے کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ اللہ کا پیارا ہے، اور کسی سے اگر اس کی نفرت ہے، دوری ہے، دشمنی ہے، تو اس کی بنیاد بھی ذات پر نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے وجود کی وجہ سے ہے. اور یہ بات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے کہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا ہے، محبت کی ہے، آپ کے لیے دل و جان فرش راہ کیا ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی یاد میں وقت گزر سکے، تاکہ ہمارا نام بھی ان کے چاہنے والوں میں شامل ہو سکے. صحابہ اکرام بڑے قیمتی وجود ہیں. ایک ایک صحابی جس طرح انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، تاریخ دوبارہ مثال پیش نہیں کر سکتی ہے. آج ہم اگر اپنا جائزہ لیں، ذرا سی آزمائش اسلام کی طرف سے ہم پر آ جائے، ذرا سا مشکل مرحلہ آ جائے، تو خود ہی انسان اندر سے اس کا جواب دے گا کہ ہم کتنے اس میں پورے اترتے ہیں. حالانکہ ہمارا پورا ماحول، ہمارا پورا معاشرہ مسلمان کا معاشرہ ہے. گھر میں مسلمان ہیں، باہر مسلمان ہیں، معاشرہ اسلامی ہے،
لیکن اس کے باوجود جب بھی کبھی ہمیں آزمائش آتی ہے کوئی اسلام کی طرف سے تو ہمارے ایمان ڈگمگانے لگتے ہیں، ہم حیل و حجت، ہم بہانہ سازی اور ہم راہیں تلاش کرنے لگتے ہیں کہ بچا کیسے جا سکتا ہے۔ ہم سہولت کے عادی ہو گئے ہیں، وہ عزیمت کے عادی تھے، وہ مشکلات کا سامنا اتنی خندہ پیشانی سے کرتے تھے کہ مشکلات پھر خود ہی راستہ چھوڑ دیتی تھیں۔ یہی فرق ہے صحابہ اکرام اور عام مومن میں کہ صحابہ اکرام نے ایک ایک صحابی کو دیکھیے، گھر میں ایک ہی مسلمان ہے، باقی سارے کافر ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو سارا معاشرہ بت پرستی کرتا ہے، ادھر سے گزرتے ہیں تو معاشرہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، آپ کی رسالت کو جھٹلا رہے ہیں۔ ایسے معاشرے میں سچی بات کہنا، حق کا ساتھ دینا آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے صحابہ اکرام کی عظمتیں بیان کی ہیں کہ لوگوں یہ وجود بڑے قیمتی وجود تھے۔ اس وقت جب پورے مکے میں ایک ہی وجود تھا جو اسلام کی دعوت دے رہا تھا، آؤ اسلام میں اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، اور اس وجود کی تصدیق کرنے کے لیے لوگ ڈر رہے تھے، بڑے بڑوں کو خوف آ رہا تھا۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے اسلام میں اول میں بڑے کمزور اور چھوٹے لوگ آئے ہیں، غلام آئے ہیں، بڑے اور سردار تو بہت بعد میں آئے ہیں، کیونکہ ان کی سرداریوں کو، ان کے تکبر کو، ان کے فخر کو چیلنج تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اس لیے وہ نہیں مان رہے تھے، انا ان کی راستے میں آ رہی تھی۔ لیکن ایسے معاشرے میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر پہلی تصدیق کرنے والے بن گئے۔ امت میں علماء کرام لکھتے ہیں امت میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جناب سیدنا ابو بکر صدیق۔ یہ اعزاز کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، ایک نبی کی سب سے پہلی تصدیق وہ وجود کا رہا ہے جو بچپن سے ان کے ساتھ رہا ہے، قدم قدم ان کے ساتھ رہے ہیں، لڑکپن ان کے ساتھ گزارا، جوانی ان کے ساتھ گزاری، اس لیے پرکھا ہوا تھا، دیکھا ہوا تھا۔ بلکہ بہت سے سیرت نگار تو لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تیار کر دیا تھا، آپ کے ساتھی کے طور پر منتخب کر لیا تھا۔ اور خدا کا انتخاب کتنا کامل انتخاب ہے کہ یہ ساتھ مر کر بھی ختم نہیں ہوا، یہ ساتھ مر کر بھی ختم نہیں، موت بھی جدا نہیں کر سکی ہے، آج بھی وہ دونوں اکٹھے ہی تشریف فرما ہیں۔ تو یہ الفت، یہ محبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک، آج سارے لکھتے ہیں کہ آپ کی ذات کی پہچان عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عشق رسول میں کہاں تک پہنچے ہیں واقعات ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے گا کہ ہجرت کی رات گھر سے نکلے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ساتھ لیا کہ ابو بکر چلو چلتے ہیں، اور آپ تیار ہیں فوراً۔ کہتے ہیں اس دن میرے پاس 40,000 دینار تھے، بڑے تاجر تھے، بہت بڑے مکے کے، دولت مند تھے، گھر سے نکلے ہیں اور گھر میں کس کو چھوڑا ہے؟ نبینہ باپ ہے، بوڑھی ماں ہے اور جوان بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں ان کو چھوڑا ہے، ضعیف والدہ ہے اور نبینہ باپ ہے، چھوڑ کر نکلے ہیں، اور سارے کی ساری دولت اکٹھی کر لی، ساری لے لی ساتھ کہ راستے میں نامعلوم کہاں کہاں ضرورت پڑے گی۔ جب نکل گئے تو حضرت ابو قحافہ نے حضرت اسماء سے پوچھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی صاحبزادی، پوچھا بیٹی تمہارا باپ کو ہمارے لیے بھی چھوڑ کر گیا ہے یا سب کچھ ساتھ لے گیا ہے؟ بیٹی بھی تو ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کیا، اور وہ کون؟ حضرت اسماء، جن کی لخت جگر عبداللہ بن زبیر، وہ شجاعت اور بہادری کا پیکر کہ جن پر آج بھی بہادری ناز کرتی ہیں، وہ حضرت اسماء کہتی فوری طور پر کپڑے میں ارد گرد سے پتھر اکٹھے کیے، کنکر اکٹھے کیے، گھرا دے دی، اور نبینہ دادا کے پاس جا کر زوں ہلایا اور کہا دادا جان پریشان نہ ہو، بہت کچھ چھوڑ گئے۔ یہ جو تصور، یہ جو محبت، ورنہ بیٹی کہہ سکتی تھی کہ باپ تو کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گیا، ہمیں بھوکا مار دے گا، لیکن بیٹی کو بھی خبر ہے کہ میرا باپ جس وجود کے ساتھ جا رہا ہے اگر وہ راضی ہیں تو سب کچھ راضی ہے، ہر چیز ہمیں میسر ہے۔ یہی تو وجہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں کہا کہ لاؤ اسلام کے لیے،
سب لے آئے. تو حضرت ابو بکر صدیق سارا مال لے آئے. پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر چھوڑ آیا ہوں. یہ جو یقین کامل تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو، یہ ان کو مقام بلند پر لے گیا ہے. اتنا کامل یقین، کسی لمحے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی وسوسہ دل میں نہیں آیا. کہیں مشکل میں بھی خیال نہیں آیا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا کل. اور تاریخ کہتی کہ وہاں سے نکلے تو غار ثور میں چلے گئے. آپ کے گھر کے پچھلی طرف سے راستہ جاتا تھا، غار ثور کی طرف چلے گئے. اب جب چڑھائی شروع ہوئی تو ایک مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ تھوڑی سی تھکاوٹ کے آثار ہیں. برداشت نہیں کیا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، آئیے میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں. ذرا غور کیجئے گا، مکہ فتح ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بت گرائے تو مولا علی شیر خدا سے کہا کہ اے علی یہ جو اوپر بت ہیں ان کو میرے کندھے پر چڑھ کر گرا دو ان کو. ان کا یا رسول اللہ یہ بے ادبی میں نہیں کر سکتا، آپ میرے کندھوں پر آ جائیں. فرمایا نہیں علی میرا حکم ہے آ جاؤ. مولا علی چڑھے، بت گرا دیے. بعد میں ساتھیوں نے پوچھا کہ اے شیر خدا کیا نظارے نظر آئے، کیا دیکھا؟ تو مولا علی شیر خدا کہتے ہیں خدا کی ذات کی قسم میں دوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار تھا اور اتنا بلند ہو چکا تھا کہ اگر میں چاہتا تو آسمان کے تارے توڑ کر نیچے لا سکتا. یہ دوش رسول ہے، یہ میرے نبی کے کاندھے ہیں. ارے ان کاندھوں پر سواری کرنے والے معمولی نہیں ہوتے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں حسنین کریمین کا مقام بہت بلند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا تھا. کسی نے کہا جی سواری کتنی اچھی ہے، فرمایا چھوڑو سوار دیکھو کتنے اچھے ہیں. یہ سواری ہر ایک کو میسر نہیں ہے، لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میرے کندھوں پر آ جائیں، اور آپ نے بلا تامل آپ کے کندھوں پر سوار ہو گئے. آج بھی جو وہاں سے ہو کر آئے ہیں اور جو نہیں گئے وہ بھی جانتے ہیں غار ثور پر چڑھائی آج بھی ناممکن نظر آتی ہے، مشکل ترین ہے. غار حرا تک چلے جاتے ہیں کہ راستے بن گئے ہیں، غار ثور آج بھی مشکل ہے. 3 میل کا فاصلہ ہے، سیدھی چڑھائی ہے. اور اس دور میں جہاں کچھ بھی ساز و سامان نہیں تھا وہاں کتنا مشکل تھا اوپر چڑھنا شروع کیا. تاریخ کہتی تھوڑا سا چلے تو ابوبکر صدیق پنجوں کے بل ہو گئے، پورا پاؤں زمین پر نہیں لگا رہے. کیوں؟ کہ کہیں کوئی قدموں کے نشان دیکھ کر میرے سرکار کے پیچھے نہ آ جائے. آج بڑے سے بڑا جوان بھی راستے میں ہانپ جاتا ہے غار ثور پر چڑھتے ہوئے کہ چڑھائی اتنی زیادہ ہے، اپنا وجود لے جانا مشکل ہے. قربان جائیں ابوبکر صدیق کے وجود پر. کوئی پہلوان نہیں ہے، کوئی بہت لہیم شہیم نہیں ہے، چھریرا سا بدن ہے. اور عمر مبارک کتنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے ہیں تو آپ کی عمر مبارکہ 53 سال ہے اور ابوبکر صدیق ان سے 2.25 سال چھوٹے ہیں. 51 سال کی عمر ہو چکی ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، جوانی نہیں ابھی، لیکن جوان بھی ان کے بڑھاپے پر رشک کرتے ہیں کہ اے ابوبکر جس جذبے کے ساتھ تو میرے سرکار کو لے گئے ہو، ارے اس پر تو جوانیاں بھی قربان کی جا سکتی. جس چڑھائی پر چڑھے ہیں محبت تھی، عشق تھا اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. چڑھ گئے اوپر، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں تشریف رکھیں، میں اندر جاتا ہوں تاکہ اس غار کو آپ کے قابل کر سکوں، آپ کے رہنے کے لیے قیام کے لیے اسے تیار کر سکوں. گئے، صفائی وغیرہ کی، بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک بل تھا اس پر ایڑی رکھ دی، باقی سارے بند کر دیا اپنے کپڑے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر آئے تو تاریخ لکھتی ہے کہ آپ تھکے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی آگوش پیش کی، میرے سرکار نے اپنا سر اقدس ان کے گود میں رکھ دیا، سو گئے. سانپ نے ڈسا، موذی سانپ ہے. تاریخ کہتی اتنی شدت کی درد ہوئی لیکن ابوبکر صدیق کے جسم میں جنبش بھی نہیں ہوئی. ایک تاریخ کہتی ہے کہ ساری رات اسی طرح گزری. صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو دیکھا ابوبکر کیا بات ہے، آنسو ٹپکے ہیں. پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موذی جانور کاٹ رہا ہے. کہا مجھے رات کیوں نہیں بتایا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی نیند کا خیال آ رہا تھا.
آپ کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا، ساری تکلیف خود پر برداشت کر لی ہے، لیکن آپ کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا ہے۔ یہ محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ برداشت کر لیا ہے، اور پھر نوازا میرے سرکار نے کیسا ہے۔ قربان جائیں، تاریخ کہتی میرے سرکار مسکرائے، کہا ابو بکر اپنی ایڑی ادھر لاؤ۔ قربان جائیں، آج منظر ہی اور ہے۔ کہا ابو بکر ایڑی ادھر لاؤ، اپنا لاب دہن اپنی انگلی سے حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پر لگایا۔ ذات گرامی ذرا چشم تصور سے غور کیجئے، یہ کون سی انگلیاں ہیں؟ جو اشارہ کرے چاند ٹوٹ کر قدموں میں آتا ہے۔ یہ وہ انگلیاں ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جابر کہتے ہیں آپ نے پیالے میں ہاتھ رکھا تو انگلیوں سے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ یہ جود و سخا پر معمور انگلیاں ہیں، آج ابو بکر صدیق کی ایڑی کو لگا رہے ہیں۔ قربان جائیں ابو بکر صدیق کی عظمتوں کے۔ ارے آپ پر کیا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انوارات نہیں دیے، قربانی کی انتہا کی ہے تو میرے سرکار نے نوازا بھی انتہا کا، ساری تکلیف دور ہو گئی۔ 3 دن اور 3 راتیں معمولی بات نہیں ہے، ایک ہی چہرہ ہے اور ایک ہی آنکھ ہے، بار بار اسی چہرے کو دیکھ رہی، اتنے قریب سے شاید ہی کسی اور نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی ہو جتنی ابو بکر صدیق نے کی۔ قریب سے دیکھا ہے، ارے کس چہرے کو جس کو رب بھی کہتا ہے میں دیکھتا رہتا ہوں، جس کے چہرے کی تابانیوں کی قسمیں خدا کھاتا، جس چہرے کی ایک جھلک سے انسان صحابی بن جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق 3 دن اور 3 راتیں گود میں لیے میرے سرکار کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور بھی دیکھیے آپ، کہتے ہیں جب شدت درد ہوئی تو آنکھ سے آنسو ٹپکے، گود میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس ہے، آنسو ابو بکر صدیق کی آنکھ سے ٹپکا ہے، اور گرا کہاں ہے؟ تاریخ پڑھ کر یقین کر لیجئے، ابو بکر صدیق تو عظیم تھے ہی، اے ابو بکر تمہارے آنسو کتنے قیمتی تھے، ارے اس چہرے پر گر رہے جس کی رخساروں کی قسمیں قرآن کھاتا ہے، جس کے رخساروں کے بارے میں حدیث کہتی ہے، صحابی کہتا ہے یوں روشنیاں پھوٹتی تھیں کہ اندھیروں میں سب کچھ نظر آ جاتا تھا۔ اس چہرہ انور پر ابو بکر صدیق کے قیمتی آنسو ٹپکے ہیں، اور میرے سرکار نے آنکھ کھولی ہے۔ ارے یہ وجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون ہے؟ معراج کی رات جبریل آئے تھے آپ کو لے جانے کے لیے، تو اللہ سے واپس جا کر عرض کی، اے اللہ تیرا حبیب تو سویا ہوا ہے، اٹھانا ہے، لے کر آنا ہے، کیا کروں؟ کہا اٹھاؤ۔ کہا یا اللہ کیسے اٹھاؤں؟ کہا تمہارے جو مشک اور کافور کے ہونٹ ہیں ان کو میرے نبی کے تلووں پر رکھ دو، پاؤں چوم لو ان کے۔ ارے فرشتوں کا سردار جس نبی کے تلووں کو چاٹ رہا ہے، چوم رہا ہے، ارے اس وجود کے چہرہ انور پر ابو بکر صدیق کے آنسو گر رہے ہیں۔ عظمتیں تو دیکھیے کیا ہیں، شان تو دیکھیے کتنی ہے۔ اور وہاں سے نکلے باہر 3 دن کے بعد، کہتے ہیں اب سفر شروع ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی سرکار کے بائیں ہوتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں۔ کافی دیر سفر یوں ہی چلتا رہا تو سرکار نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، آرام سے کیوں نہیں چلتے؟ کبھی میرے دائیں آتے ہو، کبھی بائیں جاتے ہو، کبھی آگے آتے ہو، کبھی پیچھے آتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو اس عاشق صادق نے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کا خطرہ ہے، میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، دل میں خیال آتا ہے کہیں کوئی دائیں طرف سے نہ آ جائے میں ادھر چلا جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی بائیں سے نہ آ جائے میں ادھر چلا جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے نہ آ جائے میں پیچھے آ جاتا ہوں، کبھی خیال آتا ہے سامنے سے نہ آ جائے سامنے آتا ہوں۔ آپ کے گرد پہرا دے رہا ہوں کہ دشمن جدھر سے بھی آئے ابو بکر پہلے سامنے آئے، آپ تک نہ پہنچ سکے۔ آپ کے دفاع میں اپنی جان پیش کر رہا ہوں، کبھی دائیں ہو کر کبھی بائیں ہو کر، کبھی سامنے ہو کر کبھی پیچھے ہو کر، کہ دشمنوں تم ابو بکر کی جان تو لے سکتے ہو، میرے سرکار کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ جو محبت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں، اپنی کوئی فکر نہیں ہے، ایک ہی فکر ہے کہ میرے رسول کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ یہی غار میں کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ وہ سامنے آ گئے ہیں، اگر نیچے دیکھیں تو نقصان پہنچائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کس کو دی ہے؟ تسلی قرآن کی آیت پڑھی ہے، لا تحزن، تو حزن نہ کر، اے ابو بکر تو غم نہ کر۔ اور حزن کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے یہ دوسرے کا ہوتا ہے، اپنی ذات کا خوف ہوتا ہے،
حزن دوسرے کا ہوتا ہے. لفظ بتا رہا ہے کہ ابو بکر صدیق کو اپنی جان کا کوئی خوف نہیں تھا. ارے ملال تھا تو میرے سرکار کی جان کی تھی, فکر ان کی تھی. اور میرے سرکار نے اللہ کے کلام میں تسلی یوں دی, اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر غم نہ کر میرا, اللہ میرے بھی ساتھ ہے اور تیرے بھی ساتھ ہے. اللہ اپنے رسول کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن اے ابو بکر میں نے تجھے اپنے ساتھ شامل کر لیا, اس رحمت باری تعالیٰ میں تجھے بھی شامل کر لیا ہے. تو وہ عظیم مقام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا کہیں ان کی عظمتوں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام سے بیٹھے ہوئے تھے, کہا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ملا کرو, زیادہ نہ ملا کرو, اس سے محبت میں کمی آتی ہے, کچھ دیر کے بعد ملا کرو. یہ گفتگو آپ نے کی, نماز ختم ہوئی, گفتگو کی, گھر چلے گئے. ابو بکر صدیق بھی اس مجلس میں تھے. اگلی نماز ہوئی, جناب سیدنا صدیق اکبر آئے, نماز پڑھی اور گھر چلے گئے, بیٹھے نہیں. اس سے اگلی نماز آئی, جناب سیدنا ابو بکر صدیق آئے, نماز پڑھی, گھر چلے گئے. جب تیسری نماز کا وقت آیا تو میرے سرکار نے کہا ابو بکر نظر نہیں آ رہے. قربان جائیں, اگر ایک طرف محبت ہے تو محبت دوسری طرف بھی ہے. بن دیکھے قرار میرے رسول کو بھی نہیں ہے, وہ بھی چاہتے ہیں اس وجود کو دیکھنا. کہا ابو بکر نظر نہیں آتے. ابو بکر صدیق بھاگے ہوئے آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. کہا ابو بکر ملے نہیں, دن گزر گیا, کہاں تھے تم؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود فرمایا تھا ذرا وقفے سے ملا کرو, زیادہ نہ ملا کرو, محبت کم ہوتی ہے. تو حضرات گرامی میرے نبی کا جملہ سنیے, آپ نے بڑے محبت کے ساتھ ابو بکر صدیق کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا, اے ابو بکر یہ جملہ میں نے تیرے لیے نہیں کہا, تجھے نہیں کہا, ارے تیرے بغیر تو میرا بھی دل نہیں لگتا, اس لیے تو ہر وقت ادھر رہا کر. قربان جائیں, اگر صدیق کو قرار نہیں ہے تو میرے نبی بھی ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. لمحہ لمحہ ساتھ رکھا ہے. میت کا ذکر قرآن نے کیا ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ. ارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو ہر لمحہ ان کے ساتھ ہیں. اور مفسرین کہتے ہیں یہاں سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات, ہر وقت ساتھ رہنے والا وجود. اور کہتے ہیں جب مدینہ کے قریب پہنچے تو مدینہ والے بھی آ گئے. راستے میں اتنی قربتیں رہی ہیں, اتنا پیار رہا. کہتے راستے میں کسی سردار نے آپ کو لباس پیش کیا, زبیر نام لکھتے ان کا, دونوں کو سفید لباس دیا, دونوں نے وہ لباس پہنا. مدینہ کے قریب پہنچے تو قبائل کے لوگ باہر نکل کر استقبال کرنا چاہتے تھے, نکلے ہوئے تھے. وہ آ کر ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہلے پکڑتے. ابو بکر صدیق کو سمجھے شاید یہ ہیں وہ رسول, اور جناب ابو بکر صدیق نے محسوس کیا تو فوراً اپنی چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تان دی. بتایا کہ لوگوں میں نہیں, میں تو ان کا خادم ہوں, رسول یہ ہیں. اتنی قربت ہو چکی تھی. علماء لکھتے ہیں کہ قربت اتنی ہو چکی تھی لوگوں کو پہچان مشکل ہو چکی تھی. یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے, یہ محبت کی انتہا ہے کہ اپنا آپ مٹا کر اپنے یار میں گم ہو جائے انسان. اور ابو بکر صدیق اس منزل پر پہنچ چکے تھے جہاں اپنا وجود ختم کر چکے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گم ہو چکے تھے. اسی لیے تو کبھی سوال کیا نہیں, جو بات آئی تسلیم کر لی, جو حکم ملا تسلیم کر لیا, جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات پہنچی مان لی. کبھی اس میں کوئی حل و حجت نہیں کیا, سوال جواب نہیں کیا. تو وہ شاہکار وجود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کہتے جب آخری لمحہ آیا دنیا سے جانے کا, بلکہ بڑی خوبصورت بات لکھی غلام رسول سعیدی صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ ثانی اثنین کا ہے قرآن نے, دو میں سے دوسرا. تو کہتے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لوگوں کو پیش کیا پہلے ہیں, اور آپ پر ایمان لا کر لوگوں میں تبلیغ کرنے والے دوسرے ابو بکر صدیق ہیں. لوگوں میں تبلیغ شروع کرنے والے دوسرے ہیں. پھر کہتے ہیں غار میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھے اور ابو بکر دوسرے تھے, اور جب قبر میں پہنچے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھے, ابو بکر صدیق بعد میں آئے ہیں. اور میرے سرکار نے فرمایا حشر میں جب قبروں سے نکلیں گے پہلے میں نکلوں گا پھر ابو بکر نکلے گا. فرمایا دو میں سے دوسرے کی ایسی سند مل گئی ہے, ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے وہی ہیں, ہر مقام پر اول میرے رسول ہیں, دوسرے حضرت ابو بکر صدیق.
اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے کہ میرے نبی حجرہ انور میں ہیں، حجرہ اقدس میں ہیں، اور مسجد میں نماز ابو بکر صدیق پڑھا رہے ہیں۔ اس سے بڑی شان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اپنے حجرہ انور میں، اور نماز کا وقت ہو گیا، کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ ایک روایت کہتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے، تو حضرت عمر فاروق سے کہا کہ وقت ہو گیا، آپ کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے شروع کی تلاوت، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز گئی، اور بڑے جلال سے کہا، فرمایا اللہ اور اس کا رسول ابو بکر کے سوا کسی پر راضی نہیں۔ اور تاریخ کہتی ہے نماز ختم کر دی گئی، ایک روایت ہے کہ نماز مکمل ہو چکی تھی، دوبارہ پڑھائی گئی، اور ایک کہتے ہیں کہ نماز ابھی جاری تھی، ختم کر کے ابو بکر صدیق کو امام بنایا۔ اتنی محبت ہے کہ میرے بعد کوئی اور نہیں، ابو بکر صدیق آئیں گے، اسی لیے تو انہیں خلیفۃ الرسول کہا گیا۔ سارے امیر المومنین بنے ہیں، خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق کو کہا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں تو ابو بکر صدیق ہیں۔ ہمتاً محبت رسول میں زندگی بسر کرنے والے، لمحہ لمحہ، اور امت پر احسانات کتنے ہیں۔ یہ جو قرآن آج ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ابو بکر صدیق کا ہی صدقہ ہے۔ بکھرا ہوا تھا قرآن، جمع کر کے امت کو ایک قرآن کتابی شکل میں دے دیا۔ قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی قاری قرآن تلاوت قرآن کرے گا تو اس میں حصہ ابو بکر صدیق کا بھی ہوگا۔ کیوں کہ اسے بکھرے ہوئے قرآن کو جمع کرنے والے وہ تھے۔ اور مسجد نبوی کی آپ بارہا سن چکے ہیں، قیمت آپ نے ادا کی ہے، اور روایت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک نیکی کا کام جاری رہتا ہے شروع کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ مسجد نبوی کی جگہ خرید کر دینے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اب قیامت تک یہ مسجد آباد ہے کیونکہ میرے سرکار وہاں موجود ہیں۔ وہ مسجد ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ قیامت تک کے لیے میرے سرکار وہاں ہیں۔ اب جو بھی وہاں جاتا ہے اس میں حصہ ابو بکر صدیق کو بھی مل رہا۔ اتنے امت کے لیے کام کرنے والے، 2.25 سال میں ہر طرح کے فتنے کا خاتمہ کرنے والے، ہر طرح کے شرارت کا خاتمہ کرنے والے، اسلام کو کہتے اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کرنے پر بہت سے لوگوں نے سوالات کیے کہ ابھی نہ بھیجیں ان کو، تو ابو بکر صدیق نے کہا جس لشکر کو میرے سرکار نے روانہ کیا میں اسے روک نہیں سکتا ہوں۔ ابو بکر اپنی رائے نہیں دے سکتا، ارے جو حکم میرے رسول دے کر گئے ہیں ابو بکر اپنی جان کی بازی لگا کر بھی پوری کرے گا۔ انہوں نے دین کے لیے کام کیا۔ آخری لمحہ آیا، سوچنے والی بات، سننے والی بات ہے، آخری لمحہ آیا تو اپنے گھر والوں کو بلایا اور کہا یہ ایک اونٹنی ہے جو بیت المال سے ملی ہے، ایک پیالہ ہے جس میں اس کا دودھ پیتا ہوں، کہا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ بیت المال کا سامان عمر کے حوالے کر دینا، گھر میں نہیں رکھنا، واپس کر دینا، اور مجھے میرے کپڑوں میں دفنا دینا۔ اچھا لباس جو ہے وہ زندہ انسانوں کو ضروری ہوتا ہے۔ فرمایا مجھے اچھے لباس کی کامیابی تب ہے اگر آگے کامیابی ہو گئی، ارے اچھا لباس زندہ انسانوں کی ضرورت ہے، ابو بکر کو اسی کے کپڑوں میں لٹا دینا۔ یہ وجود اس حد تک عاجزی اور انکساری، اس حد تک خلیفہ بننے کے بعد نکلے، راستے میں جا رہے تھے، ایک بچی کھڑی تو اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو کہا اے ابو بکر اب تو آپ ہمارے امیر بن چکے ہیں، میں یتیم بچی ہوں، آپ اس سے پہلے میرے گھر کے کام کرتے تھے، اب تو آپ امیر بن چکے، اب کہاں آپ آئیں گے، کہاں آپ اور کہاں ہم؟ تو کہتے ہیں بھاگ کر آگے بڑھے، بیٹی کو اٹھا لیا، کہا بیٹی آج بھی میں وہی ابو بکر ہوں، تمہارے کام اسی طرح ہوتے رہیں گے جیسے میں پہلے کرتا رہا ہوں۔ کون ایسا جذبہ دکھا سکتا ہے؟ کون ہے جو اپنے منصب کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہو؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے، ان کی سیرت کو پڑھیے گا، ایک ایک واقعہ ان کا ہمارے ایمان کو تازگی دیتا ہے، ایک ایک ان کی سیرت کا پہلو جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ زندگی قربان کس طرح کی جا سکتی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رسول مان لیا تو پھر کوئی حل و حجت نہیں، کوئی کٹ حجتی نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، پھر اس چہرے کو دیکھتے رہو جو وہاں سے ملے اسے مانتے چلے جاؤ۔ یہ کامل بندگی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو سر تا پا مان لیا،
وہی کامیاب ٹھہرتا ہے۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، کیا ہمیں بھی محبت رسول اسی طرز کی ہے؟ کیا ہم بھی اس دعوے میں سچے ہیں عشق رسول کے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ زبان تو نعرہ بلند کرتی ہے لیکن جب مشکل آ جائے تو ہم دوسری طرف دیکھنے لگتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو تو پھر کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ پورا وجود اپنے نبی کے سامنے جھک جائے، کچھ بھی ہو جائے اپنے نبی کے حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا، ان کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، ان کے حکم کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا، اپنی جان بھی پیش کر دی جائے۔ اور پھر قربت، آخری بات ختم کرتے ہیں کہ بدر کے قیدی پکڑے، رمز شناس کتنے تھے، ہم آہنگی کتنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قیدی پکڑے گئے، آپ نے مشورہ کیا کیا جائے؟ مختلف رائے آئیں۔ حضرت عمر نے کہا جس کا رشتہ دار ہے اس کو دے، وہ کاٹ دے، اس کو مار دے اس کو، تاکہ پتہ چلے کہ آج کے بعد اسلام کے علاوہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، دعا دی، چہرہ ابو بکر صدیق کی طرف اٹھا، کہا ابو بکر تیری رائے کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری رائے مختلف ہے۔ پوچھا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ ان سب کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ پوچھا کیا ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ جب یہ اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے تو باتیں کریں گے اسلام کی کہ کتنے خوددار لوگ ہیں، کتنے نڈر لوگ ہیں، ہمیں پکڑ کر بھی چھوڑ دیا، ہماری پرواہ نہیں کی، ہم سے خوف زدہ نہیں ہوئے۔ گھر گھر میں اسلام کی بات ہوگی اور اسلام پھیلے گا۔ جب یہ کہا تو میرے سرکار مسکرائے، کہا ابو بکر میری بھی یہی رائے کس حد تک متفق تھی؟ کہا ابو بکر میری بھی یہی رائے ہے جو تو کہہ رہا ہے، اور اسی پر فیصلہ ہوا تھا، فیصلہ اسی پر ہوا تھا۔ تو حضرات گرامی آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے محبت کرنا سیکھیں، ان کے عقیدت اور ان کی عظمت کا اعتراف کریں۔ کوئی بھی صحابی ہے ہمارے سروں کا تاج ہے، کیوں کہ میرے نبی کا پیارا ہے۔ اصحاب رسول ہوں، آل رسول ہوں، ازواج رسول ہوں، سارے کے سارے محترم ہیں، کیونکہ ان سب کی نسبتیں میرے سرکار کے ساتھ ہیں۔ ہمیں احد پہاڑ سے محبت اس لیے نہیں کہ وہاں سے سونا چاندی ملتا ہے، احد سے محبت اس لیے ہے کہ میرے سرکار نے کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ شہر مدینہ سے ہو سکتا دنیا میں بڑے خوبصورت شہر ہوں، لیکن مدینہ ہر عاشق کے دل میں اس لیے بستا ہے کہ میرے سرکار نے اسے پسند کر لیا ہے۔ جو چیز میرے سرکار کو پسند ہے وہی ہمارے لیے حجت ہے، وہ کسی شکل میں بھی ہو۔ کھجوریں کھاتے ہیں وہاں کی، دنیا جہان میں کھجور پیدا ہوتی ہے، لیکن ذرا پتہ چل جائے کہ مدینہ کے کھجور ہے، ہر کوئی لپکتا ہے اس کی طرف، کیوں؟ نسبت میرے سرکار کے ساتھ ہے۔ آئیے اسی نسبت کے ساتھ زندہ رہیں، جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے۔ دنیا میں احترام کے، مولانا کوثر نیازی کا شعر بڑا خوبصورت کہا انہوں نے، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك